جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے 25 گنا، حاشیے میں لکھا ہوا ہے یہ روایت میں ادب کا اختلاف ہے، ایک میں 25 گنا اور ایک میں 27 گنا۔ یہ تفاوت کبھی کبھی باعتبار اخلاص کی ہوتا ہے، اگر نماز میں خلوص زیادہ ہو 27 گنا، اگر کچھ فرق ہو تو 25 گنا ہے۔ بات یہ ہے، اگر ایک تو یہ بھی دی گئی ہے مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھیں تو 27 گنا، مسجد سے باہر پڑھیں تو 25 گنا، اور بھی کئی اقوال ہیں۔ نمازیوں میں سب سے زیادہ ثواب ہے جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں، جو امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں صف میں، یہ سب سے زیادہ ثواب ان کو ملتا ہے۔ پھر دائیں، پھر بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر دائیں، پھر جو جتنا قریب ہوگا دائیں بائیں اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا، یعنی امام کا جتنا قریب ہوگا اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا۔ خدمت میں شروع میں عرض کیا تھا، علم حدیث کی کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پر 3 باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہر عمل کے مبادئ، نمبر 2 بخاری شریف کے متعلق ہے ذکر خیر، جس کو ترجمۃ المصنف کہتے ہیں، مصنف کے حالات یہ ہے۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع میں بخاری شریف کا مقدمہ لکھا ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال لکھے ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل، فی احوال المؤلف و امام الدنیا فی الحدیث، مؤلف کے احوال کے بیان میں جو حدیث شریف میں دنیا کے امام تھے، شیخ الاسلام ہے، شیخ الاسلام ابو عبداللہ، شیخ الاسلام ان کا لقب ہے، ابو عبداللہ کنیت، اور اسم گرامی محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل۔ چند سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، بخارا میں اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شہر بخارا میں حاضری کے ساتھ بخش ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بخارا کی تھی، بلکہ وہ جگہ ہی بتلائی جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، اب وہاں پر ایک لائبریری سے بنا رکھی ہے، بننے سے
جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد، وہاں پر مغرب کی نماز پڑھی۔ وہاں کے جو امام تھے ان کا نام بھی محمد اسماعیل نماز کے بعد ملاقات ہوئی، بڑی محبت سے گزارے ملے پھر وہاں قریب وہاں مدرسہ بھی تھا، پھر وہاں پر اپنے طلباء کے اندر لے گئے اور وہاں مل جل کر سب نے دعائے خیر کی۔ محمد بن اسماعیل پورا پڑھ لیں گے نام کے ہم ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ، یہ بردزبہ لکھا ہے، یہ فارسی یا کلمہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بردزبہ کا معنی ذرہ کا معنی کاشتکار کہتے ہیں۔ بردزبہ یہ مجوسی تھے، مجوسی مذہب پر ہی فوت ہوئے، اور ان کے بیٹے مغیرہ اسلم علی ید الیمان البخاری جو پیا یمان بخاری جوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ مغیرہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پردادا لگے تھے، محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ہے، پردادا ہی نہیں، ہاں پردادا۔ اور یمان جو بھی والی بخارا کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جوفی بھی کہا جاتا ہے، جوفی لأن مولا یمان، کیونکہ یمان بخاری جوفی ان کے ہاتھ پر ان کے پردادا مسلمان ہوئے، اور پھر ان سے عقد موالات کی۔ عقد موالات کا معنی کیا ہے؟ عقد موالات کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں معاہدہ کرنا کہ ہم زندگی میں ایک دوسرے کی امداد کریں گے، اور مرنے کے بعد ایک دوسرے کے وارث بنے جاتا ہے۔ زندگی میں ایک دوسرے کی امداد کریں گے، اور جو بھی پہلے فوت ہو گیا سب ایک دوسرے کے وارث بنے گے۔ وکان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، وکان البخاری نحیف الجسم لیس بالطویل ولا بالقصیر، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کمزور جسم والے تھے، لیکن روحانی قوت کتنی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کمزور جسم والے تھے، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ زیادہ لمبے اور نہ زیادہ پسیا رکھنا ہے، یعنی وہ ایک درمیانے قد تھے۔ وکان زاہدا فی الدنیا، اور زاہد فی الدنیا، زاہد کا معنی دنیا سے بے رغبت ہونے والے، دنیا سے بے رغبت ہونے والے۔ میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں، اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے، تو تبلیغ دین میں اخلاق کے محمودہ، اچھے اخلاق جن سے دل کو مزین کرنا ضروری ہے، ایک اخلاق کے مذمومہ، برے اخلاق جن سے دل کو پاک و صاف کرنا ضروری ہے۔
اخلاق مذمومہ جن سے دل کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، ان بری عادات سے، برے اخلاق سے دل کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے۔ اور اخلاق محمودہ، اچھے اخلاق مثلا صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، زہد ہے، توبہ ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادات ہیں، ان سے دل کو مزین کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر میرے حضرت متعلقین میں سے ایک صاحب، انہوں نے تبلیغ دین میں زہد کا بیان پڑھا، اور وہاں پر زہد کے مراتب لکھے ہوئے ہیں، کھانے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، اور رہائش کے اعتبار سے مختلف مراتب وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت زہد کے ان مراتب پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے، زہد کے ان مراتب پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے۔ حضرت فرمائے لگے یہ شیخ بدلائے گا اس زمانے میں زہد کے کس مرتبے پر عمل کرنا ہے، یہ شیخ بدلائے گا اس زمانے میں زہد کے کس مرتبے پر عمل کرنا ہے۔ حضرت فرمائے لگے اس زمانے کا زہد یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے، اس زمانے کا زہد یہ ہے، زہد کا معنی ہے دنیا سے بے رغبت ہونا، فرمائے اس کے لیے گناہ سے بچنا ہی کافی ہے۔ ہر زمانے میں مجاہدات کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں شہر کے ماحول میں بھی یہاں طلباء کے لیے کھانے پینے کا اتنا مجاہدہ نہیں، بس یہاں کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے، یاد رکھنا۔ بس راستے میں چلے اپنی نظروں کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ گناہ کی باتیں ہیں، نہ ان کو دیکھیں، نہ پڑھیں، نہ سنیں۔ میرے حضرت کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، ان گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت لیا اپنے ہیں نماز میں، اپنے اور ہیں قرآن ہے، طلباء ہیں اپنے قرآن پاک کی تلاوت، اپنا مطالعہ تکرار ہے، اپنی نیک کام میں لگے ہیں۔ اسی طرح شہر کے احباب الحمدللہ، اللہ تعالیٰ روزی کا کوئی بھی وسیلہ ہو، بس اس میں اپنے آپ کو اپنے نیک طریقے سے ایمانداری کے ساتھ ہیں، اس میں اس کو کرتے رہیں، دوسری چیز کی فرصت نہیں ملے گی آپ کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زاہد کی دنیا، زاہد کا معنی یہی ہے یعنی دنیا سے بے رغبت ہونا ہے، دنیا سے بے رغبت ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر میرے حضرت سے نے تبلیغ دین میں ایک مقام پر حب دنیا حب مال کا بیان بھی آتا ہے کہ دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں، حب دنیا حب مال۔ تو حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، حضرت مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، یہ کون سا درجہ ہے، یہ مال کا کون سا درجہ ہے جو حب دنیا حب مال میں داخل ہے، اور جو شریعت کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، وہ کون سا درجہ ہے حب دنیا حب مال؟ ورنہ مال سے تھوڑا بہت تعلق سب کا ہی ہوتا ہے۔ اب طلباء ہیں، کچھ نہ ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت یعنی کچھ نہ کچھ فرق ہے، اپنی شاید جیب کے اندر موجود ہو، تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے سب کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ کون سا درجہ ہے جو حب دنیا حب مال میں داخل ہے؟
تو نے ایک ہی جملہ فرمایا حب دنیا حب مال کا مطلب یہ ہے گناہ کر کے مال کمانا، گناہ کر کے مال کمانا، جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو جائے، بس یہ ہے حب دنیا حب مال، تو گناہ کر کے مال کمانا، باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، بلکہ ہر فرمائے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہے، زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک مصارف میں نیک جگہوں میں خرچ کریں، تو پھر یہ حب دنیا حب مال میں داخل نہیں، بلکہ یہ مال بچوں پر اہل و عیال پر نیک جگہوں میں خرچ ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب کرے گا۔ حضرت عثمان غنی ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، اہل ثروت ہیں، اہل ثروت تھے، اللہ نے مال کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا، اور کتنے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے موافق مال خرچ کر کے آپ کی دعائیں دی جا رہی ہیں۔ وکان البخاری نحیف الجسم لیس بالطویل ولا بالقصیر، وکان ظاہرا فی الدنیا ظاہر فی الدنیا و متورعا پرہیزگار، وورث من ابیہ مالا کثیرا وورث ابیہ کہ اپنے والد سے بہت سے مال کے وارث ہوئے، وکان یتصدق بہ مال ہے، مال کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے، وکان قلیل الاکل جدا کثیرا، اور خود اپنا برق مزاج یہ تھا کہ بہت کم کھانا کھاتے، وکان قلیل الاکل جدا کثیرا والاحسان الی الطلبۃ ہے، اور ہے طلباء کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مفرطاً فی الجود والکرم ہے، مفرطاً بہت زیادہ سخاوت کرنے والے آگے ہیں۔ واتفقوا علی ان البخاری ولد بعد صلاۃ الجمعہ، اب آپ خود بتلائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب کی ہے؟ تاریخ خود بتلائیں ہیں کب کی ہیں؟ 194 ہجری کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ 13 شوال قد خلت من شوال ہے، 13 شوال جمعے کی نماز کے بعد 194 ہجری کی پیدائش ہے، 194 ہجری کی پیدائش ہے، اور وفات کب ہوئی؟ وفات ہے فرمایا ہفتے کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد، ہفتے کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد عید الفطر کی رات میں وفات ہوئی۔ تو گویا کہ جمعے کے دن کی پیدائش ہوئی اور ہفتے کی رات میں انتقال ہوا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا خلاصہ یوں بیان کیا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بس جمعے کو آئے اور ہفتے میں چل گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، سفر تو سب کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، میں آپ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ اتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔
نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بول لیں، یہ حدیث شریف کا ایک طرف پڑھنا سیکھنا، علم دین کو سیکھنا، یہ سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 194 ہجری کی ہے اور انتقال کب ہوا؟ انتقال ہے 256 ہجری میں۔ اس لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی بنے گی؟ کل ہے 62 سال ہیں، 6 مہینے ہیں، الا 13 ہیں۔ اللہ اور یہ سمرقند میں آپ کو خیر اب تو سارا علاقہ سمرقند شہر میں ہی آ گیا ہے، جیسے مل گیا۔ پہلے تو شاید کچھ فاصلے پر تھی، لیکن اب بالکل سمرقند کے شہر کے اندر ہی ہوا کہ ایک محلہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتھ بخشی، اللہ تعالیٰ نے ازبکستان کے سفر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خبر پر بھی اللہ نے سمرقند حاضری ہوئی، سمرقند وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خبر پر بھی اللہ نے حاضری کے ساتھ بخشی۔ آگے لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب قبر میں دفن کیا گیا تو قبر سے قبر کی مٹی سے وہ کستوری کی طرح خوشبو آ رہی تھی۔ ولما صلی علیہ ووضع فی حفرتہ فاح من تراب قبرہ، انہیں قبر کی مٹی سے خوشبو مہک رہی، پھوٹ رہی، رائحہ عمدہ خوشبو کالمسک، کستوری کی طرح خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں وجعل الناس یختلفون الی قبرہ مدۃ، ایک عرصے تک لوگ آپ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خبر پر آتے اور وہ قبر سے مٹی لے جاتے ہیں، اور وہ تعجبون من ذالک، اس عمدہ خوشبو کی وجہ سے حیران ہوتے اور تعجب کرتے ہیں۔ وَلَنِعْمَ مَا قِيلَ، بہترین بات جو کہی گئی فارسی میں ہے نا، جمال ہم نشی درمن اثر کرد وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم، کہ مٹی میں تو مٹی تو خیر مٹی ہے، اس میں تو بظاہر کوئی خوشبو نہیں، یہ خوشبو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ان کی نیکی و خوشبو، ان کے تقوی خوشبو، ان کی حدیث شریف کی خدمت خوشبو۔ جمال ہم نشی ہاں میرے اندر ہے، میرے ہم نشین ہیں، جو میرے اندر ہم نشین آئے ہیں اب ہیں، انہوں نے ایسا بظاہر مٹی میں تو خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو آ گئی ہے ہم نشین کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تقوی خوشبو، ان کی نیکی خوشبو، ان کی حدیث شریف کی خدمت خوشبو کی ہے۔ بڑی ہستیاں تھی، بڑی بحضرات نے کہا کہ میں نے خواہ بحضرات سے منقول ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہیں، کھڑے ہوئے ہیں تشریف فرما۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام کیا، میں نے کہ حضور یہاں پر ما وقوف کا ہونا ہنا یہاں پر کھڑے ہونے کی کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب میں انتظر محمد ابن اسماعیل، کہ ہیں تو میں محمد ابن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں خواب میں جس گھڑی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت میں انتظار کرتے ہوئے دیکھا، اسی گھڑی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کیا۔ ہمیشہ کے لیے حضور کی خدمت میں ہے اور ہم کے ہمیشہ یہ خوشی میں پہنچ گیا۔
ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس خبر پر حاضر ہوئے. بڑے حضرات ہیں، احوال منکشف ہو جاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خبر پر حاضر ہوئے تو احوال منکشف ہو گئے. فرمائے لگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر میں بھی اسی نیک کام میں لگے ہوئے ہیں. حدیث شریف کے ہیں، حدیث شریف کے مشغلے میں، حدیث شریف کی تدبین میں، حدیث شریف کے لکھنے کے مشغلے میں لگے ہوئے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر میں بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جس کام میں دنیا میں لگے ہوئے ہیں. بلکہ بدلایا جیسے میر منشی بیٹھتا ہے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. میر منشی ایسے بیٹھے ہوئے. میر منشی لکھتے ہیں نا، ایسے لکھنے والا کام ایسے لکھنے والا کام کر رہے تھے. بقول ہمارے بھائی رضوان صاحب انہوں نے بتلایا جو شاہ صاحب کے ساتھ سفر میں تھے، ہمارے جیسے میر منشی بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے انہیں اپنی لکھائی کا کام کر رہے ہیں. تو بعض روایات میں آتا ہے نا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، نیک میت ہو، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے، میں مفہوم کر رہا ہوں کہ آپ نے آرام کرنا ہے یا کام کرنا ہے. بعض رات ایسے ہوتے ہیں ان کو آرام میں اتنی راحت نہیں جتنا اپنے کام میں لگنے میں راحت ہوتی ہے. ان کو پھر ہیں اپنے اسی کام میں لگا دیا. جیسے حضرت ثابت بنائی رحمہ اللہ تعالی نماز سے بڑی محبت تھی ان کو. دعا کرتے تھے یا باری تعالیٰ کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے مجھے ضرور عطا فرمائے. ہوا ایسے ہی کہ ان کا انتقال ہوا، شاید کسی کو کوئی چیز اندر گر گئی رہ گئی ہے، تو اس چیز نکالنے کے لیے دوبارہ قبر کو کھودا گیا، دیکھا اندر امام حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ جو برزخ کے حالات میں اللہ تعالیٰ ہے. جیسے آپ خواب میں حج کر رہے ہوتے ہیں، دیکھنے والے تو یہ سمجھے کہ لیٹے ہوئے عقل ہے، لیکن جو برزخ کی حالت ہے، جو جیسے خواب کی حالت میں آپ چل رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس حالت سے ایسی برزخ میں بھی یاد رکھنا. اگر جو حال پیش آ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ اس سے پردے اٹھا دیتے ہیں. دیکھنے والا اگر قبر کھولے گا تو عام طور پر ہی ہے لیٹے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اندر یاد رکھنا جو ہم قبر میں لیٹے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کہاں تھے. اگر پھر اللہ پردے اٹھا دیں، بات چیت سے پردے اٹھا دیں، پھر وہ آپ کو بتلائیں کہ میں کہاں تھے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی اہلیہ کا انتقال پہلے ہو گیا، بعد میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. تو زندگی میں بھی حضرت قاضی صاحب اپنے مصروف رہتے تھے، یعنی گھر والوں کے پاس اتنی مقدر ضرورت تھی ملنا جلنا آنا جانا کی، اور زیادہ اپنے اور مصروفیات جیسے اپنی تصنیفی مصروفیات ہیں. بہرحال جب بعد میں حضرت قاضی صاحب کا انتقال ہوا تو حضرت کی گھر والی کو پہلے کسی خاتون نے دیکھا، کسی کیا ہے گھر کے افراد میں سے کسی خاتون نے یا کوئی اور ہیں کسی خاتون نے دیکھا تو کہنے لگی کیا کہنے لگی خواب میں کہنے لگی اب تو قاضی صاحب سے وہ ملنا جلنا ہوگا، ملاقات ہو جاتی ہوگی ہے لینا، یہاں تو یہ کو مصروف رہتے تھے نا. تو کہنے لگے نہیں یہاں ہم دیکھو میں ہر روز کہیں نہ کہیں پہنچے ہوتے ہیں، یاد رہا روز یہاں میں آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسے یہاں ہی ملاقاتوں کا سلسلہ رہتا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مسئلہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اور ہیں کہ جو خبر کا جہان ہے ایک ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے جو برزخ کا جہان ہے اس کی آبادی تو اس دنیا کی آبادی سے قریب کتنے گنا زیادہ ہے، اگر زیادہ ہے جتنے لوگ آباد ہیں اس میں شاید کوئی 50-60 گنا زیادہ آبادی وہاں پر ہے کیونکہ ہر آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے آپ اتنی زیادہ آبادی برزخ میں ہے، بس باقی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یا اللہ تعالیٰ بس اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان نیکی میں اللہ پاک لگائے رکھے، خیر کے سسٹم میں اللہ پاک جوڑ رکھے، پھر آگے خوشیوں کے سمندر استقبال کے امام قائی رحمۃ اللہ علیہ مولانا قائی ظاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے 1000 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیا، سب میں یہی لکھا ہوا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آتی ہے، اس کبھی خفا ہو جاتا ہے کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں یار ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو یہ واقعات کم تھے، کبھی کبھی یہ کمزوری کا زمانہ ہے، اب یاد رکھنا اس قسم کے واقعات زیادہ پیش آ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتھ بخشی، حضرت غسل میں شریک ہوا، نماز جنازہ میں شریک ہوا، غسل میں شریک ہوا، بلکہ اور کفن دفن کا بندوبست بھی ہمارے طلباء ہی نے کیا تھا، یہ کہ پہلے پرانے طلباء مجھ سے جامع شفیع کے نیک مسا حضرت مولانا احمد صاحب دام برکات اللہ علیہ ہمارے کفن کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ جیب میں کچھ میرے پاس جیب میں ایک آنا بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے قریب ہمارے بھائی امان شاہ ہیں، پشاور ہے، باڑہ کے علاقے کے رہنے والے، وہ قریب کھڑے ہوئے تھے تاریخ میں، انہوں نے فوراً بس وہ جیب سے 1000 روپے نکالا اور یہ ہے کہ اس میں بعد ان کے پیسوں سے وہ بندوبست ہوا، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے مدرسے کے طلباء ہی نے کفن دفن میں حصہ لیا اور وہ قبر میں دفن کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوا یہ قبر راستے کے قریب ہے تو قبر کو راستے سے الگ کرنے کے لیے دیوار بنا رہے، بس اچانک قبر میں سوراخ ہوا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی کہ پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا، بلکہ جہاں ہمارے ساتھی کو تہجد کا وقت ہے ہر قبر پر تو کہتے ہیں جہاں سے مٹی اٹھائیں ہر جگہ سے نئی خوشبو واقعی۔ میں جمعہ کی نماز کے بعد اطلاع تو خیر پہلے مل گئی تھی کہ جمعہ کی نماز کے بعد تو میں گاؤں جانا تھا تو جمعہ کی نماز کے بعد پہلے قبر پر حاضر ہوا، قبر سے تھوڑی سی مٹی لے لی ہم نے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، خیال ہے کہیں اجازت نہیں ہے کہ میں نے ڈال دی، پھر بھی تھوڑی سی مٹی رہ گئی، بعد میں کسی خواب میں دیکھا شیخ صاحب فرمائیں ان کو لے جانے دو مٹی یہ بھی ہے، یہ بھی ایمان کو بڑھائے گی، تھوڑی سی مٹی میں لے گیا تو میں ریل گاڑی کے ذریعے کوٹ لگپت سے ریل گاڑی میں بیٹھا کر اپنے گاؤں میں ریلوے اسٹیشن پر اترا، ریل گاڑی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ پیدل اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تو راستے میں مجھے ہمارے گاؤں کے تبلیغ جماعت کے امیر ہیں حاجی نصر الدین صاحب، وہ راستے میں مجھے ملا کہ میں نے جیب سے وہ مٹی نکال کر ان کو دی ہے اور ان کو سنائی، اتنی میٹھی خوشبو آج تک نہیں سنی مجھے، اس کی لذت ابھی تک نہیں مجھے پوری کیا رکھنا ہے، ایسی میٹھی خوشبو قبر کی مٹی کے میں وہ آج تک ایسی میٹھی خوشبو
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں وہاں پر گاؤں کی مسجد میں وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. چھوٹا بھائی کہنے لگا یہ آپ نے کون سی خوشبو لگا رکھی ہے؟ خوشبو کی کوئی نہیں، بس یہ ہے شیخ صاحب جو قبر کی مٹی ہے میری جیب میں یہ اس کی خوشبو ہے. تو ساری زندگی جو خوشبو پھیلائی تو کیوں نہ خوشبو آئے ہیں. ایسے ہی ہر مومن کی قبر وہ جنت کا باغ ہوتی ہے. بس اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے ہر میں بلکہ باغ. اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں چیچا وطنی ہے، چیچا وطنی حضرت پیر جی مولانا حفیظ صاحب، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. تو ان کے ہاں حاضری کی تو پھر واپسی پر میں چیچا وطنی طرف راستے مجھے بتا رہی یہاں چیچا وطنی میں ایک آدمی تھا وہ شہر کا ہر دوسرا آدمی گویا کہ برا بھلا کہتا تھا ان کو، لیکن ان کا انتقال ہوا تو وہ قبر میں دفن کیا گیا. بارشیں ہوئی تو قبر بیٹھ گئی. گھر والے قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے گئے، دیکھا وہ قبر سے خوشبو آ رہی. بس پتہ ہے دیکھو چاہے کتنا ہی گنہگار آدمی ہو، کیا معلوم کس گھڑی میں کون سی اللہ ایسی نیکی کروا لے اور جس کی برکت سے بیڑا پارا ہو جائے. پڑھے فارسی میں بھی ایک گنہگار آدمی یا گنہگار عورت دونوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے بخش فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہم کے کرم کے بہانے بے شمار ہیں. ہم بہرحال ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید یاد رکھنا اور گناہ سے بچنے کی فکر اور کوشش. اللہ ان شاء اللہ دو دن شاید شور کی طرف خیر ہوا ان شاء اللہ. ہمارے بھائی مولانا خرم صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھنے میں ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی 2 مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ قرو اللہ شریف پر ہمارے نیک صاحب مولانا خرم صاحب کی والدہ صاحبہ کے لیے بھی دعائیں مخلوق الحمد للہ. یا اللہ میرے نیک صاحب مولانا خرم صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا. یا اللہ ان کی بخشی فرما، اللہ ان کی بخشی فرما، خلوص سے محبت فرما. یا اللہ مبارک یا اللہ مبارک کلام پڑھا جائے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کا ثواب. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہو، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام. یا اللہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب. مولانا خرم صاحب کی اہلیہ کی عالم نیک روح کو، گھر والوں کو یا اللہ صبر جمیل نصیب فرما، صبر جمیل نصیب فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بخش فرمائے، اللہ تعالیٰ بخش فرمائے. آگے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. باب قول الله تعالى إن الذين تولوا جزاک اللہ
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى أنه كذب. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن خدير عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وبه قال حدثنا محمد بن عبد كعنبان الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. استغفر الله خدمت میں عرض کر رہا تھا سنت کا ذکر ادلہ شریعہ میں بھی آتا ہے. ادلہ شریعہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. قیاس کی حجیت کی دلیل کیا ہے؟ قیاس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تھوڑی تعریف سب کی تھی. قیاس کی حجیت کی دلیل قرآن پاک سے کون سی آیت ہے؟ فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ہے. فَاتَبِرُوا یہ عبرت نام ہی قیاس کا ہے. الحمدللہ ہے وہ تم ہیں. فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ یاد رہیں کہ تم عبرت حاصل کرو. یاد رہیں پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے اوپر گرفت آئی ہے ان کے احوال بیان کیے گئے. پھر آگے فرمایا فَاتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ ہے. اے عقل والو تم عبرت حاصل کرو. یاد یعنی تم اپنے حال کو ان کے حال پر قیاس کرو. اگر تمہارا حال ان جیسا ہوا تو جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر آ سکتی ہے وہ تم پر بھی آ سکتی ہے. ایک بات درمیان میں مجھے یاد آئی، میں وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے